الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج نومبر 1981 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 46/10۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کو کچھ اجنبی سے چہرے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں بزمہائے طلوع اسلام کے نمائندگان کا ایک اجتماع کل برپا ہوا۔ ملک کے دور و دراز گوشوں کے نمائندے اس میں جمع ہوئے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آج کے اس درس میں شریک ہیں۔ ان کی شرکت ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کو اس میں یہ حیرت ہو تو پہلے ہی میں ان کا تعارف کرا دوں۔ یہ ان بزموں کے نمائندگان ہیں۔ یہ بزمیں اپنی اپنی جگہ یہی قرآن کریم کا درس ٹیپ کے ذریعے سے نشر کرتی ہیں، اور قرآن کریم کی فکر کی نشر و اشاعت کا واحد ذریعہ یہی بزمیں ہی ہیں جو مختلف ملک کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی یورپ اور امریکہ اور کینیڈا تک بھی ان کی شاخیں، بلکہ افریقہ تک بھی ان کی شاخیں ہیں۔ تو جو فکر قرآن کریم کی یہاں سے منتشر ہوتی ہے، یہ ان کو آگے پھیلانے کا ان کا ذریعہ ہے۔ ایک عمر گزر گئی ان احباب کی اسی فکر کی نشر و اشاعت میں، اور پھر اس قسم کے اجتماعات میں یہ کشاں دور و دراز کا سفر طے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں برکت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام درس میں یوں چلا آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک تو قریش کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اس مخالفت کی خاص وجہ تھی کہ جس نظام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، قریش ان کو نسلی تفاخر حاصل تھا۔ پہلے تو وہ غیر عرب پر عرب کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ وہ ان کو برابر میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر عربی قبائل میں قریش کو ایک خاص امتیازی درجہ حاصل تھا۔ نسلی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو باقی قبائل کے مقابلے میں بہت زیادہ برسر اقتدار سمجھتے تھے۔ پھر کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے انہیں بڑا احترام حاصل تھا۔ لمبی چوڑی تجارتیں ان کی ہوتی تھی، سرمایہ دار تھے اس زمانے کے، تو گویا برہمنیت اور اقتدار اور سرمایہ پرستی، یہ تینوں چیزیں قریش کے اندر جمع تھیں، اور یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں لعنتوں کی جڑ کاٹنے کے لیے تھی۔ قابل فہم ہے قریش کی مخالفت۔ 13 سال تک مکے کی زندگی میں، پھر آپ اپنے احباب کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہیں پتا تھا کہ ملک کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو اس کی کشش اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ کسی دوسری جگہ اس کے خلاف کا جو نظام ہے وہ ٹک نہیں سکے گا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ کیا نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل کتاب تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی۔ عیسائیوں کے متعلق جیسا قرآن نے بھی کہا ہے، اب ہم بھی دیکھتے ہیں یہ پادری قسم کے لوگ منکسر المزاج سے ہوتے ہیں۔ یہودی بڑے متشدد تھے مخالفت میں، اور بار بار انہی کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اس تنبیہ میں ایک سلسلہ یہی بھی تھا کہ جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، کہا کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے تمہیں، یہ دعوت جو پہنچائی جا رہی ہے تمہارے سامنے،
تم خود اس کے گواہ ہو کہ اس کی شہادت تو تمہارے ہاں کے اس نبی نے جو سب سے بڑا نبی تم مانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی شہادت تو انہوں نے دی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اگرچہ یہ تورات اور اس کے بعد انجیل محرف ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں اس کے اندر تھی ان میں بیشتر باقی رہ گئی۔ اور انجیل برنباس کے اندر تو حضور کا نام لے کر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو تورات میں خاص طور پہ یہ پیشین گوئی تھی۔ تورات کی ایک کتاب کا نام ہے استثناء۔ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ میں ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری قوم بنی اسرائیل ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے اور انہی سے ان کو زیادہ قد تھی، جنہوں شریکہ کہتے ہیں نا پنجابی جی، اے انہوں دا شریکہ سی نا۔ انہوں نے حضور کی نبوت کے دعوے کی مخالفت اس بنا پر کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں رسول آ گیا۔ جی ہاں، تو کہا یہ تورات میں یہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری قوم ان کے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی میں برپا کروں گا۔ بڑی اہم شہادت تھی۔ اور قرآن کریم نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں یا مدثر میں ہے 73/51 یعنی تمہاری طرف سے ہم نے ایک رسول بھیجا جس طرح سے کہ فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ میں یہ بتاتا کہ یہ بڑی مماثلت میں بہت سی اقدار مشترک ہیں اس تحریک میں جو حضور نے پیش کی اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاں انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ بھی اصل میں وہی جو تین بڑی بڑی علامتیں انسانیت کی ہیں، پیشوائیت، حامانیت میں، ملوکیت کا استبداد ڈکٹیٹرشپ کا فرعونیت میں، اور سرمایہ داری کی لعنت۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ دار تو وہاں حامان موجود تھا۔ تو یہ تین تھیں، وہی تینوں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہاں قریش کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں اور پھر یہودیوں کے ہاں موجود تھیں۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے۔ بڑا عظیم انقلاب تھا جو انہوں نے برپا کیا تھا، اور پھر یہ تو عظیم تر تھا یہ انقلاب قیامت تک رہنے والا۔ تو کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی قسم کا یہ ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو یہ جو شہادت ہے تورات کی، قرآن نے یہودیوں سے کہا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس نے شہادت دی تھی اس آنے والے کی اور اس کو اپنا مثل قرار دیا تھا۔ تم اسی رسول کے پیراؤ ہو، اس تورات کو مانتے ہو، اس میں یہ چیز موجود ہے، اس سے پھر تم انکار کرتے ہو۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا تھا اپنے آنے والے کے اوپر۔ واستکبرتم، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اسے رسول بھی مان رہے ہو، اور جس کی اس نے شہادت دی اور جس کی رسالت پر اس نے اس زمانے میں گواہی دے کر وہ ایمان لایا تھا، اس کی مخالفت بھی تم کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جن لوگوں کا بھی شیوا ہو کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھا جائے اسے، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ صحیح مقام کیا تھا اس دعوت کا۔
وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. یہ بڑے لوگ جو ہیں ان کی ذہنیت یہ ہے. ان سے کہا کہ تم یہ دعوت جو علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر یہ مبنی ہے، نوع انسانی کی منفعت اس کا مقصود ہے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو اور دیکھتے ہو کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں. تو وہ جو ذہنیت ہوتی ہے نا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر وہ مان بھی لے ہیں تو کیا بات، اگر واقعی یہ بات صحیح ہوتی اور خیر اس میں ہوتا اور ہم سمجھتے کہ یہ بلند نظریہ پیش کرتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرتے. یہ چیز کہ ہم نے اسے قبول نہیں کیا اس کی دلالت کرتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچ پر مبنی نہیں ہے. یعنی جسے ہم سچا کہیں وہ سچی بات، جس سے ہم انکار کریں وہ جھوٹی بات، خواہ ساری دنیا اسے کیوں نہ قبول کر لے. یعنی عقل و فکر ان کے ذہن میں یہ کہ دولت کے ساتھ اکٹھی ہو کے آتی، حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ دنیا کا یہ ہے کہ فطرت ایسی زیادہ بخشائش والی واقعہ نہیں ہوئی ہے، وہ دونوں میں سے ایک ہی چیز دیتی ہے. دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی یہ ایسی سچی بات ہوتی تو یہ لوگ اسے کیوں قبول کرتے، ہم سب سے پہلے قبول کرتے. ہم نے چونکہ اسے قبول نہیں کیا ہے اس لیے یہ سچی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک، پھر وہ پنجابی دی مثل آتی ہے، جی کوٹھی وچ دانے اور کملے بھی سیانے. جس کے گھر میں کھانے کو ہو اس کے پاگل بھی عقل مند اور جانے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک بات ہے جی. عقل و فکر، دانش، توار، یہ سارا کچھ تو یہ امارت اور دولت کے ساتھ مترتر ہے. صاحب غریب آدمی کہاں عقل و فکر کا مالک اور دانش مند ہو سکتا ہے؟ صاحب کہا یہ ہے چیز، ہم نے قبول نہیں کیا اس کو. یہ انہوں نے اگر قبول کر لیا تو یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا. ہم قبول کرتے صداقت، اگر یہ سچا ہوتا تو ہم سب سے پہلے قبول کرتے. عزیزان من، بات تو یوں ہو رہی ہے جیسے 1400 سال پیشتر کی، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے کی. اطلاق اس کا آپ دیکھیے کہ احمد تک کے لیے ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ انسانی ذہنیت کی بات کر رہا ہے، کسی خاص قوم کی بات نہیں کر رہا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. تو چونکہ خود نہیں قبول کیا ہے اس واسطے وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کوئی سچائی نہیں ہے، وہی ایک جھوٹی باتیں، افسانے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، وہی یہ پیش کر رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی دعوت کی ایک عجیب خصوصیت ہے عزیزان مان. دنیا کے کسی مذہب کو آپ لیجئے، وہ اپنے مذہب کے باہر نہ کہیں کسی دوسرے اہل مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، نہ ان کے بانی کو وہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں، نہ ان کی کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ واقعہ خدا کی طرف سے ہوگی. کسی مذہب کو آپ لیجئے دنیا کے، وہ اپنے مذہب کے اندر محدود قرار دیں گے وحی اور رسالت کو، اس کے باہر کسی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. یہ ہندو مت، وہ تو بہرحال بھارت کے باہر کسی کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، راکشس کہتے تھے سب کو. کہ جائے کہ وہ باقی مذاہب والوں کے انبیاء کو رسول یا نبی تسلیم کریں. وہ تو اپنے ہاں کے جو انسان ہیں چوتھے درجے کے اوپر شودر، انہیں انسان تسلیم نہیں کرتے. تو بدھ مت، جین مت، تاؤزم چائنا کا، ادھر آ جائیے سیمیٹک ریس کے اندر. یہودیوں کی کیفیت یہ کہ یہی نہیں کہ وہ انبیاء ہی اپنے ہاں بنی اسرائیل کی نسل میں محدود سمجھتے تھے. یہ نسلی مذہب ہے. بنی اسرائیل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ تبلیغی مذہب ہی نہیں تھا. مذہب نسل میں محدود. تو جب اور جنت ان کے لیے مختص، غیر بنی اسرائیل جنت میں بھی نہیں جا سکتا.
تو غیر بنی اسرائیل میں وہ رسول کیسے تسلیم کر لیں گے؟ غیر بنی اسرائیل تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلی تھے، انہی میں سے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں نبی نہیں تسلیم کیا، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں آج تک کہ انہوں نے ان کو لے کے پھانسی دے دیا اور صلیب پہ چڑھا دی، تو وہ اپنے سے باہر کسی کو نبی یا کسی کو رسول کیسے مان لیں گے؟ کسی مذہب کو کے متعلق یہ کیوں عقیدہ رکھیں گے کہ وہ خدا کی طرف سے تھا؟ عزیزان من، یہ کشاد قلب اور یہ نظر کی وسعت یہ قرآن نے ہی آ کے اپنی دعوت کے اندر پیش کی۔ کہا یہ کہ حضرت نوح سے لے کے آج تک دنیا کی ہر قوم کے اندر رسول آتا رہا ہے، ہر ملک کے اندر رسول آتا رہا ہے، ہر قوم کو خدا کی طرف سے وہی ملتی رہی ہے، اور یہ لازم قرار دے دیا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے کہ ان سے پہلے تم تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ تو پھر یہ ایمان قابل تسلیم ہوگا۔ عزیزان من، دنیا کے تمام مذاہب کو چیلنج کر کے آپ بتائیے کہ لائیے تو اپنے ہاں سے اس قسم کی کشادہ نگہی کی کوئی مثال۔ کہا کہ بعض کا تو ہم نے نام لے دیا ہے اس میں، اور باقی وہ ہیں کہ جن کا نام نہیں ہم نے لیا، لیکن ہم نے نام لیا ہو یا نہ نام لیا ہو، یہ تمہیں ماننا ہوگا کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے، دنیا کے ہر ملک میں رسول آئے، اور اس طرح سے ان پہ ایمان لانا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ان میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواہ وہ ہندو مت بھی اپنے آپ میں کسی کو اگر اپنا کوئی، وہ تو آپ مذہب کا صرف بانی مانتے ہیں نا، ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے نبی یا رسالت کا، یا اوتار مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے رسالت کی حیثیت سے ان میں سے کسی میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے پیشتر ان سب کی رسالت پر ایمان لانا اور پھر اس میں تفریق نہ کرنا، یہ ہے دعوت قرآن کی۔ ہے دنیا کا کوئی مذہب جو اس دعوت کی اس کشادہ نگہی کو اس طرح سے پیش کرے؟ اور اسی لیے سب سے زیادہ دنیا میں پر امن اور امن کی دعوت دینے والی جماعت وہ یہی ہو سکتی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوسرے ان کے ہاں کے پیغمبروں کو ان کی رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں کچھ بات، ہم ان کے ہاں کے مظلومہ جو جتنے بھی داعیان مذہب تھے ان کے ہاں کے خواہ وہ نبیوں کی صف میں آئے یا نہیں آئے قرآن کی روح سے، ہم ان کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو مکلف ہیں اس کے اوپر۔ سب کچھ کہ نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، ہم تو مانیں گے کہ ہاں وہ خدا کے رسول ہو سکتے، اور ہمیں ماننا ہوگا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کی حیثیت سے کوئی فرق ہی نہیں رکھتے صاحب، تو ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان تو خدا کی ان احکام کی روح سے مجبور ہے کہ ان کی تعظیم کرے، خواہ وہ کتنی دریدہ دہنی سے کام کیوں نہ لیں، ہم ایک لفظ بھی گستاخی کا ان کے پیغمبروں کی یا ان کے بزرگوں کی شان میں نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی اعتبار سے اگلی کتاب وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، قرآن سے پیشتر جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ خدا کا سچا رسول بڑی دعوت عظیم لے کے آیا، اسی طرح سے کہا کہ اس سے پیشتر کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئیں، اور اس سے پہلے وہی تمہاری کتاب جسے تم کہتے ہو تورات، اپنی کتاب کہتے ہو، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اپنے وقت میں وہ بھی اپنے وقت کی امامت کرتی تھی اور خدا کی رحمت اس کے اندر تھی۔ یہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کو، پھر ان کی کتابوں کو اور ان کتابوں کی حامل امتوں کو بھی امام کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن کے جیسا میں نے عرض کیا الفاظ کے انتخاب میں
الفاظ کے انتخاب میں بھی اعجاز ہے. یہی لفظ جو ہے ان کو امام کہہ کے پکارا. زبان کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ یہ نبی، اس کی دعوت اپنے معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتی. اگر نبی وہ اسی معاشرے سے متاثر ہو، اس کی دعوت اسی معاشرے کے اعتقادات اور رسومات اور نظریات سے متاثر ہو، تو وہ تو کوئی حق کی دعوت ہی نہیں کہلا سکتی. وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان کی امامت کرتا ہے، اپنے دور سے پہلے پیدا ہوتا ہے. اس کے دور نے، اس کے زمانے نے، اس کے زمانے کی قوموں نے اس کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان میں کا نہیں ہوتا، ان سے آگے ہوتا ہے صاحب. اسی لیے وہ امام ہوتا ہے. اور امام، جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کئی دفعہ، یہ جو دیوار چنتے ہیں یہ معمار، وہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تاگا ہوتا ہے، اس میں ایک لٹو ہوتا ہے، وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے. وہ اس لٹو کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی اوپر اٹھ رہی ہے، کہیں اس میں کجی تو نہیں آ رہی، ٹیڑھ پن تو نہیں اس کے اندر آ رہا. تو وہ شے، وہ جو لٹو ہوتا ہے، ساحل کہتے ہیں اس کو، وہ اس بات کے لیے ایک ایک ردہ رکھتے ہیں اور وہ لٹو کے ذریعے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل سیدھ ٹھیک ہے دیوار کی، کہیں کجی تو نہیں ہے. یہ چیز ماپنے کے لیے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کوئی کجی تو نہیں ہے. یہ جو لٹو سا ہوتا ہے معمار کا، اس کو امام کہتے ہیں. امام کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کجی تو نہیں آ رہی صاحب. یا یہ کہ اگر ماپنا ہو انسانیت نے کہ ہمارے ہاں کوئی کجی تو نہیں پیدا ہو رہی، تو اس ماپنے کے لیے جو ذریعہ اس کا ہوگا وہ رسول کی امامت، اس کی تعلیم کی امامت، اس کی کتاب کی امامت، اس کی امت کی امامت. یہاں پہنچنے کے بعد اگر آنسو میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میں مجبور ہوں عزیزان من. جو قوم اب دنیا میں ذلیل سے ذلیل قوم سے بھی پیچھے رہ گئی ہو، وہ قوم امامت کا دعویٰ کر سکتی ہے. ہماری آنکھیں تو چکا چون کر دی ہیں اب دوسرے نظریات و تصورات میں. ہم تو ہر بات میں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. وارث کتاب بنایا تھا قیامت تک کے لیے اس امت کو قرآن نے. اس کو امام قرار دیا تھا انسانیت کے لیے کہ آگے آگے چلنا ہے اقوام عالم سے اس نے. اور اقوام عالم کے لیے آئیڈیل یا یہ معیار یہ پرکھنے کا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، وہ اس قوم کے نقوش قدم تھے. آج اس قوم کی جو حالت ہماری ہے ہمارے سامنے ہے. تو من قبل ہی کتاب و موسیٰ امام و رحمہ، یعنی یہ بھی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کشادہ نگہی قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، اور ان کی کتاب کے متعلق یہ گواہی دے رہا ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب، یہ ایک لفظ مصدق آتا ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے تصدیق کرنے والی. بہت بڑا اعتراض اس پہ پڑتا ہے کہ قرآن کریم یہ جو کتب سابقہ ہیں انہیں تو محرف قرار دیتا ہے، قدم قدم پہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بھیجنے کی تو ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں تھیں، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، بدل کے رکھ دیا تھا انہیں. تو اب ایک طرف تو وہ ان کے محرف ہونے کے متعلق یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ کہے کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ تو دونوں میں تضاد ہوا. تصدیق کے تو معنی ہوتا ہے کہ اس کو سچا بیان کر،
میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو وہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، تو یہ تو دونوں باتوں میں تصدیق. یہ مصدق کا جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا نا، یہ اس کی وجہ سے عربی زبان کی روح سے بھی یہ لفظ جس بات میں آیا ہے. ان کتابوں کے اندر خدا کے دعووں کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا کہ خدا کی تعلیم کے مطابق چلنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا نظام قائم ہو سکے گا، انسانیت کی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہاں جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا. یہ ان کتابوں میں اب بھی موجود ہیں یہ چیز، اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس کی روح سے ایسا ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح سے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس تعلیم کو، تو جو کچھ وہاں دعوی کیے گئے تھے وہ سچے ثابت نہ ہوئے. اب یہ قرآن اور یہ نظام ان دعوی کو سچا ثابت کر دکھائے گا. مصدق کے یہ معنی ہوتے ہیں. تمہارے ہاں کے دعوی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. مصدق لساناً عربیاً، نہایت واضح عربی زبان کے اندر، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. دو ہی اس کے فرائض بتائے یا نتائج بتائے ہیں، ہر جگہ بشیر و نذیر. غلط راؤ کو ڈرانے والا، اس کا ترجمہ بھی غلط ہے. وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، یہ کہنے والا کہ آگے نہ بڑھنا کنواں ہے، اسے تنذیر کہتے ہیں. غلط راستے پہ چلنے والے سے کہنا کہ یہ راستہ تمہیں صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، یہ تنذیر ہے. صحیح راستے پہ قدم اٹھانے والے کو کہنا کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یہ بشارت ہے، یہ تبشیر ہے، یہ بشیر ہے. کہا یہ مقصد ہے اس کتاب کا. تم غلط راستے پہ چلتے ہو تو تمہیں یہ وارن کرتی ہے. اس سے تمہیں غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ تو تمہارے حق کی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے. اور جو اس کو قبول کر کے صحیح راستے پہ چلتا ہے انہیں وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، بشیر و نذیر ہے. لیکن یہ منزل پہ پہنچ جانا ایسے ہی نہیں ہے. چوراہے پہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے شہر کی طرف، تو آپ وہاں چوراہے پہ کھڑے رہیں اور کہیں کہ یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے، یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے، دہراتے چلے جائیں اس کو، آپ شہر پہنچ جائیں گے. حضرات الضيوف الكرام، لقد أكدتم رہنمائی یعنی راستے کو نمودار کر کے بتانا، اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ راستہ جاتا ہے شہر کی طرف، یہ ہے رہنمائی، یہ ہے ہدایت. وہ تو اتنا ہی کام کرتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے، اس کے بعد چلنا تو تمہیں خود ہوگا، تب جا کے وہاں پہنچو. ورنہ یہ صرف رہنمائی جو ہے یہ تو کسی کام کی نہیں، یہ تو اسی کے کام آئے گی جو چلتا ہے. پھر تو جب یہ کہا کہ یہ رہنمائی ہے اور یہ تبشیر ہے، بشارت ہے، معاف رکھیے گا سردیاں آئی اور وہ اثر شروع ہوا مجھ پر. رہنمائی کر دی، راستہ تو بتا دیا، لیکن اب راستے کی مشکلات اندازہ لگائیے. دو لفظ ہیں اس پہ اوپر کھڑے ہو کے کبھی غور نہیں ہم کرتے کیا کہتا ہے. کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زندگی میں چاہتے یہ ہونا کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو، حزن نہ ہو. یہ دو لفظ بڑے جامع ہیں عربی زبان کے، جو قرآن بار بار مومنین کے لیے وہ یہی دو الفاظ استعمال کرتا ہے. خوف خارجی خطرات کو کہتے ہیں، ان سے مامون ہونا اس قوم کا، باہر کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر والی بات نہیں تمہارے لیے. اور حزن کہتے ہیں دل گرفتگی، اندر سے دل کی افسردگی، مایوسی،
یہ چیز جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے وہ حزن کہلاتا ہے۔ اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے سے اس کے مطابق جو نظام معاشرہ قائم کرو گے، باہر کا بھی کوئی خطرہ اس کو نہیں ہوگا، اور اس میں بسنے والوں کے دل کے اندر بھی کسی قسم کا حزن اور افسردگی اور مایوسی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عزیزان من؟ شرط اس کے لیے ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر پھر استقامت سے جم کے کھڑے ہو گئے، ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی اور خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ شرط کیا تھی؟ قالوا ربنا اللہ، تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ تو آسان ترین بات ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد ہے ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے، تو کوئی نظر آیا کہ یہ تو کوئی بڑی سخت ترین مشکل ترین مراحل کا نام ہے جہاں کہا گیا کہ پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے، ورنہ اگر کہہ ہی دینا تھا ربنا اللہ تو اس میں کون سی ایسی مشکلات آ رہی تھیں، ایسی مصیبتیں آ رہی تھیں کہ جس کے لیے ضرورت کا پیش آئی یہ کہنے کی کہ پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے، استقامت سے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، پاؤں میں لغزش نہیں ان کے آئی۔ اس کے بعد تو گویا نظر آیا کہ یہ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر وہ مقامات آتے ہیں جہاں قدم قدم پر پلسرات ہوتی ہے، لغزشیں آتی ہیں، تصادمات ہوتے ہیں، تزاحمات ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بڑا صبر آزما ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کہا یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، استقامت شرط ہے، اور پھر نظر آیا کہ ربنا اللہ کہنا لفظ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا، زبان سے اگر آپ کہتے رہیں گے تو کون سا ٹکراؤ ہوگا، کون سی مشکلات آپ کے اوپر آ جائیں گی، کون سے تصادمات ہوں گے، کون مزاحم ہوگا، اس میں کہتے رہیے۔ 100 دانے کی تسبیح نہیں ہے، 1,00,000 دانے کی تسبیح بھی تو ہوتی ہے، پڑھتے رہیے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ۔ ارے کون ٹکراؤ تمہارے ساتھ کرتا ہے؟ تو استقامت کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ استقامت کی ضرورت تو پیش آئے گی جہاں پھر کوئی لغزشوں والے مقامات آئیں گے، اس لیے استقامت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ نظر آیا کہ یہ قالوا ربنا اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، زندگی کا ایک نہج ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک نظام ہے جو قائم کیا جائے گا۔ کیا قائم کیا جائے گا نظام؟ کیا دعوت ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ عزیزان من روٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، تبھی زندگی کے اوپر۔ دنیا کی بڑے بڑے صاحب اقتدار کرتے یہ ہیں، اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد رزق کے سرچشمے جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیتے۔ روٹی کے سرچشموں کے اوپر آپ نے قبضہ کیا، ہر شخص جھک گیا آپ کے سامنے۔ یہ ہندوستان میں تو ان لوگوں نے ان کے لیے اپنے مہاراجوں کے لیے، اور پھر مغلیہ بادشاہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اپنے لیے ان داتا، یہ لقب ہوتا تھا بادشاہ کا یا راجا کا، ان داتا۔ اور ہر صاحب استبداد اور قوت جو ہے اس کی قوت اور استبداد کام نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ کیوں جھکے اس کے سامنے دوسرا؟ احتیاج جھکا دیتی ہے، بھوکا جھکتا ہے۔ فرعون نے جب کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو یہ رب جس کا ترجمہ انگریزی میں کیا لارڈ، یعنی آپ سوچئے صحیح کیا بات تھی اور کیا اس کے تراجم ہو رہے ہیں۔ عیسائیت میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا جو قرآن کا تصور ہے اس نظام کا۔
صاحب اقتدار کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے جب رزق اس کے ہاتھ سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو یہ جب کوئی شخص روٹی کے لیے اس کا محتاج نہیں ہوتا تو اس کے سامنے جھکے گا کیوں؟ وہ جو رزق دیتا ہے اس کے سامنے جھکے گا. رزق کے سرچشمے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یعنی خدا کے نظام کے تابع رزق کی تقسیم ہوتی ہے. پھر بھی یہ انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. تو یہ نظام قائم کرنے کے لیے ربوبیت عالمینی کا یہ ہے جو ٹکراؤ لیتا ہے انسان. پھر یہ جماعت صاحبان اقتدار سے، اس لیے کہ وہی لوگوں کے رزق کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس ٹکراؤ میں پھر استقامت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مانے ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ نظام قائم کرنا ہے یا کیا کہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، رزق کے سرچشمے خدا کے قوانین کے تابع رہیں گے، انہی کے تابع ان کی تقسیم ہوگی. جنہوں نے اس نظام کو قائم کرنے کا داعیہ کر لیا، دعوت دی، اعلان کر دیا، عزم کر لیا اپنا یہ، اور پھر اس کے بعد تو ہر دنیا کی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو استقامت کی ضرورت پڑے گی نا. یہی الفاظ ایک دوسرے مقام پہ بھی آئے ہیں، کیونکہ بات آ گئی ہے اور ہمارے تو درس کا انداز ہی یہ ہے تصریف آیات دوسرے مقام پہ، وہ ذرا اس مقام پہ تھوڑی سی تفصیل اور دی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو بھی ساتھ لے آؤں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہی الفاظ ہیں. یہ ہے جی 41/30، 41/30. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھا نا یہ وہی الفاظ. کیا ہوتا ہے اس سے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے! کس عمل کے نتیجے میں؟ یہ صرف کہہ دینے میں کہ ربنا اللہ کہتے رہیے تو آپ پھر دیکھیے تو صحیح فرشتے نازل ہوتے ہیں آپ پر. وہ موت والا فرشتہ تو نازل ہو جائے گا، وہ کل ہی کافی ہے گا اس قوم واسطے. تتنزل علیہم الملائکۃ، کیا بات ہے! یہ مقام ہے مومن. لیکن وہ مومن ہے کہ جو رزق کے سرچشموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں ملائکہ آ کے اس کے لیے؟ یہ نہیں ہوتے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں اور ملائکہ تلواریں چلا کے دشمنوں کا قتل کرتے رہتے ہیں، بالکل نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دیکھا وہی الفاظ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہاں تھا نا. ملائکہ آ کے یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں ان کے اندر، ایک نفسیاتی تغیر پیدا کرتے ہیں جس سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی اندرونی افسردگی بھی نہیں ہے، حزن نہیں ہے. اور عجیب بات ہے یہ الفاظ کی، پھر میں عرض کروں گا. عربوں کے ہاں حزن کے معنی یہ تھے دل گرفتگی، افسردگی، لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس طرح سے کہ دن بار باہر مزدور گیا ہو مزدوری کرنے کے لیے، اسے معلوم ہو کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں، مزدوری وہاں اسے ملے نہیں اور کوئی چیز کھانے کو ملے نہیں. وہ جس انداز سے آتا تھا نا واپس گھر میں، عرب اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہی پھر ربوبیت کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، وہی رزق کا سوال آ جاتا ہے اندر اس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حزن کی اس سے زیادہ بین اور تجوید دی نہیں جا سکتی. اس مزدور سے پوچھئے جو خالی ہاتھ گھر آ رہا ہو اور پتہ ہو کہ بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابو آئے گا اور کچھ کھانے کو لائے گا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. یہ ہے حزن جسے کہتے ہیں. ملائکہ ان کے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بشارت دیتے ہیں ان کو اس جنتی معاشرے کی کہ جس کا وعدہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا تھا. تم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ رزق کے چشمے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے.
اور اس نے وہ جنت تمہیں عطا کر دی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سنیے ملائکہ کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست، مددگار، ساتھی، تائید کرنے والے۔ کہاں؟ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تو گویا اس دنیا میں بھی کیفیت یہ ہوگی نا اس قوم کی جو قالوا ربنا اللہ پر مستقیم مزاج رہے گی۔ اس دنیا میں بھی ملائکہ اس کے مددگار ہوں گے، دوست ہوں گے، رفیق ہوں گے، معید ہوں گے۔ اس دنیا میں یہ جنت ملے گی یہاں، وہ آخرت کا لفظ میں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ تو ایمان ہے ہمارا، جا کے دیکھیں گے یہاں کیا پتہ ہے ابھی اس کا۔ بات تو یہاں قرآن نے فی الحیات دنیا کہی ہے۔ دنیاوی زندگی میں یہ کیفیت ہوگی، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ یہ تو نیگیٹو چیز ہے، خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیولی مثبت طور پر کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا ابھی؟ کہا جی وہ معاشرہ، وہ جنت، اس میں ہوگا کہ عزیزان من غور طلب چیز ہے کہ اس سے آگے کچھ اور بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنتی معاشرے کے اندر جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ اکبر، جامعیت کا کمال ہے عزیزان من دو لفظوں کے اندر، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ اور وہ جو باطل کا معاشرہ ہوتا ہے، جہنمی معاشرہ، اس کے متعلق اہل جہنمی ہے کوئی جس نے کہا کہ بے نیازی پہ تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا۔ مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ اور وہاں یہ ہے کہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ فی الحیات دنیا عزیزان من، یہ عقیدت مندی کے افسانے نہیں ہیں، فی الحیات دنیا اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ اوہ عزیزان من، کدی کدی وہ اس اپنے جوش جنوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ رب ہے جی چاہتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہیں لباس مجاز میں آئے تو جب ہی مانو جی کرتا ہے اتنا حسین رب اندازہ۔ وہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ کہا اتنی ہی بات نہیں عزیزان مولانا، اور اس سے آگے بھی 50/35 سنیے اور جھوم جائیے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، چیز تو وہی ہوگی کہ جو تم چاہو گے وہاں، ما یشاؤون، ہماری دنیا میں ہماری مشیت چلتی ہے۔ یشاؤون کا لفظ ذرا غور طلب ہے، خدا ہی کے لیے آیا قرآن میں، کہا کہ اس معاشرے کے اندر مشیت ان کی چلے گی۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہیں گے ہوگا، جو مانگیں گے ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم اس سے بھی کچھ زیادہ دیں گے۔ محدود ذہن انسانی عزیزان من سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو چاہا وہ ہو گیا، جو مانگا مل گیا، اس سے زیادہ کیا؟ اور کہا عزیزان من، برخورداران من، میرے بچوں، تم کیا اور تمہارا چاہنا کیا؟ تم تو بچوں کی طرح کھلونے مانگتے ہو، بچے کو کھلونا ملتا ہے، کہتا ہے وہ اس ذہن کے لیے ہی ہوتا ہے جس میں وہ بچپن ہوتا ہے۔ باپ کے پاس اس سے بہت کچھ زیادہ ہوتا ہے نا بچے کے لیے، اسے پتا ہوتا ہے آگے جا کے اور کیا ضرورتیں پڑنی ہیں۔ کہنے لگے تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے، اپنے محدود ذہن کے مطابق اسی
سطح کے اوپر جہاں تم ہو وہاں تک مانگو گے، اور تمہاری زندگی نے تو اس سے بہت آگے جانا ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بس وہیں کا وہیں معاملہ رہے گا، ہمارے سٹور میں تمہارے لیے ارتقائی منازل کے لیے بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی دیں گے ورنہ مزید۔ انسان من کیا کتاب ہے یہ، کیا خدا ہے! ورنہ دنیا میں کسی اہل فکر سے پوچھ لیتے، بڑے سے بڑے وہ جو تعلی کرنے والے، مبالغہ کرنے والے شاعروں سے بھی پوچھتے تو یہ انتہا تھی کہ جو چاہو گے وہ ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، اگلی بات کے والا نہ مزید، اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس رکھا ہے تمہارے لیے۔ تمہاری موجودہ مانگی کیا ہے؟ بچوں مٹی کے گھوڑے سے تم تو خوش ہو جاتے ہو، دیکھیں والا نہ مزید۔ بات یہاں ایک اور آ جاتی ہے سامنے، معاف رکھنا۔ تو ایک صاحب نے بات یہ کہہ ہی دی تھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اس میں وہ ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اگر کوئی چیز ناجائز ہو وہ چاہے گا تو وہ بھی مل جائے گی اس کو، کیونکہ یہاں تو یہ انکنڈیشنل ہے، جو چاہو گے۔ تو انسان کے چاہنے کے اوپر تو پابندی یہاں نہیں ہے، تو کیا یہ بھی صورت ہوگی؟ لاجیکلی بات بڑی صحیح نظر آتی ہے، اعتراض وزنی ہے کہ جب اس نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی تو پھر جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو مانگے گا وہ ملے گا، یہ کہہ دیا۔ جائز و ناجائز کی تو شرط ہی نہیں ہے، لیکن قرآن ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جن کے متعلق کہا گیا ہے ان کا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ 76/30، دو جگہ یہ ہے، 76/30 بھی ہے اور 81/29 بھی ہے۔ کہا ہے تمہیں ان کے متعلق پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ چاہیں گے ہی وہ جو خدا چاہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، مقام مومن، یہ تغیر نفس، یعنی آپ دیکھتے ہیں کڑی سے کڑی کیسے ملتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اعتراض جو اس نوجوان میں کے ذہن میں آیا ہے اس کو انٹیسپیٹ کیا گیا ہے۔ وہ تو مومن کا تصور ہی ایسا دیتا ہے، یعنی کتنی عجیب چیز ہے کہ یہاں یہ کہا کہ جو ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے وہ ہوگا، اور یہ چیز کہ اس چاہنے میں ایسی بات تو نہ ہوئی۔ کہا یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ چاہیں گے ہی وہ جو ان کا خدا چاہتا ہے۔ ان کی مشیت، کہا نا ما یشاء، ان کی مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو گئی ہوگی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے مشیتوں کے ہم آہنگ ہونے سے، وہ عجیب انداز میں قرآن اقبال نے کہا ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جس کی مشیت عبد مومن کی مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے وہ خود تقدیر یزداں ہو گیا۔ وہ چاہے گا ہی وہ جو خود مشیت خداوندی میں ہوگا۔ یہ تغیر پیدا کرتا ہے قرآن۔ کون سی چیز یہ پیدا کرتی ہے؟ ربنا اللہ، جو کہنے والے ہیں ثم استقاموا، ربنا اللہ، یہ کہنا اور ثم استقاموا، پھر اس میں جم کر کھڑے ہو جانا۔ ہم نے یہ کچھ کیا ہوا ہے، روٹی مانگ کے کھاتے تھے۔ ربنا اللہ کا ایک وظیفہ ہوتا ہے۔ اگلی بات آئی ثم استقاموا، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اس تسبیح کے اوپر چلتا رہے، درمیان میں انٹرپشن نہ ہو، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کہیں ذرا سا وقفہ پڑ جائے تو پہلا جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے وہ غتربود ہو جاتا ہے، پھر نویں سرے سے
تو استقامت کے معنی اس میں ہوتے ہیں کہ وہ جتنے کا کرنا ہے پہلے طے شدہ ہوتی ہے وہ بات. وہ مرشد جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ 1000 کا 10,000 کا لاکھ کا ربنا اللہ. تو اگر وہ طے کیے ہوئے کہ پہلے کہیں ایک دانہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں سے تو استقامت نہ رہی. کہا شرط ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیا بات ہے صاحب, بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اور ہو رہا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا بھی ہو رہا ہے اور نگاہ لگی رہتی تھی دروازے کے اوپر کے یا اللہ بھیج کے سے سخی داتانوں کو روٹی لے آوے جی. روٹی مانگ کے کھاندے سی, ربنا اللہ دا وظیفہ ہو رہا. استقامت جو ہے وہ یہ شرط پوری ہو گئی. کیا فریب نہیں دیے خدا کے نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں جی وہاں اور بھی ایک لفظ ہے, اسے بھی سنتے جائیے. میں نے کہا نا کہ بڑا پیارا رب ہے. کہا یہ سب کچھ جو تمہیں دیں گے, تو جو بھی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ اوپر کا ہاتھ ہمیشہ بالا ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے, تو وہ تو خیرات کا کچھ ہوتا ہے, اس میں کچھ تذلیل کا پہلو ہوتا ہے. فقیر کو بھی آپ دیتے ہیں, کچھ آپ کے ہاں دوست آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے, اس کو بھی آپ دیتے ہیں, اس میں بھی کچھ ذلت کا پہلو ہوتا ہے. عزت کے ساتھ کس کو آپ دیتے ہیں؟ مہمان کو. یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ نزلا من غفور رحیم, یہ ہماری مہمانداری تمہاری ہوگی صاحب, تم ہمارے مہمان ہوگے. کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مانگ کے کھا رہے ہیں, وہ خیرات کے طور پہ دے رہا ہے. خدا کے حضور بھی تذلیل نہیں ہو رہی انسان کی, خدا کا مہمان. نزلا من غفور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا. یہ ہیں فی الحیات دنیا کو یاد رکھیے جو سامنے میں نے کہا تھا, یہ ہیں جنہیں اہل جنت اس دنیا میں بھی اہل جنت کہا جائے گا. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں عزیزان من کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اہل جہنم جہاں جہاں کہا وہاں تو ہم خود سمجھ لیتے ہیں, وہ تو آپ بیتی ہے ہماری, ایک ایک سانس جہنم میں گزر رہا. یہ ہیں وہ جو اصحاب جنت ہے خالدین فیہا. یہ جنت جو ہے یہ یوں ہی بھیک منگوں کی طرح خیرات کے طور کے اوپر عارضی طور پہ یوں نہیں دی گئی. خالدین فیہا, جب تک استقامت ہوگی رب اللہ کی یہ جنت چھینی نہیں جائے گی تم سے. دوامی پٹا لکھ کے دے دیا, شرط وہی ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس میں استقامت میں فرق آیا, جنت چھنی, اور پھر چھنی اس طرح سے جیسا کہ ہمارے اس پہلے افسانے میں ہے کہ آدم کو دھکا دے کے جو وہاں سے نکالا ہے, پھر وہ دوبارہ بتھیرا ہی توبہ تلہ کیتا انہیں. کتنی ہی وہاں توبہ ہے, سب کچھ ہے, اس جنت میں دوبارہ نہیں اس کو بھیجا گیا تھا. کہا اب اس راستے سے آنا ہوگا, ربنا اللہ ثم استقاموا کے راستے سے پھر آؤ گے. جب اس طرح سے آؤ گے تو پھر یہ نہیں چھینی جائے گی. کیا فرق ہے؟ جو بھی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت آدم والا, اس میں وہ جنت جو ہے آدم کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں تھی, خدا واسطے ملی ہوئی تھی نا, خدا واسطے ملی ہوئی تھی. جب جی چاہا پٹو کی ماری ختم ہوا معاملہ, اس کے بعد تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ باقی رہے. یہ کیوں باقی رہی ہے, کیوں اس کے متعلق یہ ضمانت دی جا رہی ہے خالدین فیہا؟ عزیزان من غور سے سنی, اس لیے کہ جزام بما کانوا یعملون, ہم نے خیرات نہیں دی تھی, انہوں نے تو محنت کر کے اس کو حاصل کیا تھا. نکال کون سکتا ہے؟ محنت کر کے اپنا مکان بنایا ہوا ہو, کرائے کے مکان میں نہ رہ رہے ہو, خدا واسطے کے مکان میں نہ رہ رہے ہو. عمل کی جزا
جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، یہ جنت کوئی نہیں چھین سکتا عزیزان مان۔ وہ فی سبیل اللہ ملی ہوئی جو جنت ہے نا، جس کے لیے ہم ہمیشہ ساری عمر منتظر رہتے ہیں کہ بخشیش میں ملے گی۔ وہ بخشیش تو آپ کو پتہ نا کیا ہوتی ہے، تو اس جنت کے متعلق یہی ہے نا، یا اللہ بخش دے، یعنی ہم تو اب بخشیش کی جنت کے طالب ہیں نا، برشتے فی سبیل اللہ ہم ہنستے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے کہ جزام بما کانوا یعملون، یہ تمہارے اپنی محنت کا نتیجہ ہوگا، اس لیے اس میں سے نکالے نہیں۔ لیکن جب تک محنت کرتے رہو گے، یہ شرطیں ہیں نا ساتھ، تمہاری طرف سے یہ کچھ ہوتا چلا جائے گا، ہم اپنے عہد کے اوپر پابند رہیں گے۔ بہت وعدہ کو پابند کرنے والے واقع ہوئے ہیں ہم، لا یخلف اللہ المیعاد، یہ کرتے جاؤ وہ ہوتا چلا جائے، جب وہ چھوڑ دو گے ہمارا وعدہ بھی ختم ہو جائے، پھر حاصل کرنا چاہو گے وہی پروگرام موجود ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا۔ عزیزان مان، سورہ الکاف کی آیت 13 تک ہم آ گئے، 14ویں آیت سے آئندہ